حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، تو شادی کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں گفتگو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کھانوں پر جس طرح سرید جسے ہم صحبت کہتے ہیں، تو میں جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح میری بیوی عائشہ کو تمام بیویوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کا پورا نام عبداللہ تھا، عبداللہ اور صدیق آپ کا لقب تھا۔ عتیق آپ کو اس وقت سے کہا جانے لگا جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانیاں دی۔ حضرت ابوبکر صدیق عثمان ابو قحافہ کے بیٹے تھے، اور ابو قحافہ ثالث مرہ کے بیٹے تھے، مرہ کعب کے بیٹے تھے، کعب لوئی کے بیٹے تھے، لوئی مالک کے بیٹے تھے، مالک فہر کے بیٹے تھے، فہر مالک کے بیٹے تھے، وہ نصر کے بیٹے تھے، نصر کنانہ کے بیٹے تھے، کنانہ خزیمہ کے بیٹے تھے، وہ مدرکہ کے بیٹے تھے، وہ الیاس کے بیٹے تھے، وہ مزر کے بیٹے تھے، مزر نزار کے بیٹے تھے، نزار معد کے بیٹے تھے، معد عدنان کے بیٹے تھے، وہ حمیصہ کے بیٹے تھے، وہ سلامان کے بیٹے تھے، وہ اوس کے بیٹے تھے، اوس اوس کے بیٹے تھے، وہ کمبال کے بیٹے تھے، کمبال بن ابئی تھے، ابئی بن ناشک تھے، ناشک بن حزام تھے، حزام بن بدلاس تھے، وہ یدلاف کے بیٹے تھے، وہ طابق کے بیٹے تھے، وہ جاہد کے بیٹے تھے، وہ ناحش کے بیٹے تھے، وہ ناقی کے بیٹے تھے، وہ عیفی کے، وہ عبدر کے، وہ عبید کے، عبید عبدوا کے، عبدوا عبدان کے، وہ صدر کے، صدر یسربی کے، یسربی یحزد کے، وہ یلعب کے، بن احوا کے، بن عیسر، بن اغنار، بن مقصر، بن ناہد، بن صالح، بن سمی، بن مسیح، بن عوض، بن اعام، بن ادار۔ ادار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 12واں بیٹا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کے بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے تھے، آزر ناہور کے بیٹے تھے، وہ رعور کے بیٹے تھے، رعور فاحش کے بیٹے تھے، فاحش ارفخشاد کے بیٹے تھے، ارفخشاد سام کے بیٹے تھے، سام نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور نوح علیہ السلام نامے کے بیٹے تھے، نامے ادریس کے بیٹے تھے، وہ ملحل کے بیٹے تھے، وہ اینان کے بیٹے تھے، اور وہ آنوش کے بیٹے تھے، آنوش شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا عظیم نسل عطا فرمایا تھا کہ کائنات میں ایسا پاکیزہ نسل کسی انسان کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے لولا خلقت لما خلقت الافلاق والارضین، اے نبی اگر میں تجھے نہ بناتا تو کوئی کائنات میں کسی کو نہ بناتا، تو وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھیوں کو بنایا، آپ کے لشکر کو بنایا، آپ کے دوستوں کی تشکیل فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر صحابہ کی استاد تھیں، 4000 صحابہ وہ تھے جن کی شاگردی جو فرماتے ہیں کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کا استاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نسبت قرآن عطا فرمائی۔ صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم سیدہ عائشہ صدیقہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ قرآن مجید کی سب سے بڑی عالمہ تھی۔ عائشہ صدیقہ قرآن کی سب سے بڑی مفسرہ تھی۔ عائشہ صدیقہ نبی کی بیویوں کا تاج تھی۔ عائشہ صدیقہ وہ تھی جس کی جھولی
عائشہ صدیقہ وہ عظیم عورت تھی کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ وہ عظیم عورت تھی، نبی کسی بیوی کے پاس ہوتے تھے قرآن مجید نہیں اترتا تھا، لیکن جب عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتے تھے قرآن مجید اترتا تھا۔ عائشہ صدیقہ وہ عظیم عورت تھی کہ عائشہ صدیقہ کی گود میں نبی سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تھے۔ عائشہ صدیقہ کائنات کی وہ عظیم ترین عورت ہے، کسی عورت پر اللہ نے آسمانوں سے سلام نہیں بھیجے۔ عائشہ وہ عورت ہے جسے اللہ سلام بھیجتا تھا، آپ کے کسی صحابی پر اللہ نے کبھی سلام نہیں بھیجے۔ عائشہ صدیقہ وہ عظیم عورت ہے جسے اللہ سلام بھیجتا تھا۔ عائشہ صدیقہ وہ عظیم عورت ہے، نبی کی 2210 حدیثوں کا تذکرہ لکھا اپنی قلم سے۔ عائشہ صدیقہ وہ عظیم ترین عورت ہے کہ سیرت میں سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ سے مروی ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کو جمع کیا جاتا ہے، ان میں اکثر روایات و عورتوں میں سب سے زیادہ روایات ہیں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوا ہم عائشہ کے پاس گئے، پھر ہمیں اس مسئلے کا جواب ملا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ عظیم ترین خاتون ہیں جن سے کبھی کسی فتوے کا جواب غلط نہیں ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ عظیم ترین عورت ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں بسم علمی عند عائشہ، میری وحی کا آدھا علم عائشہ کے پاس ہے۔ یہ عائشہ وہ عظیم ترین عورت ہے جس کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کیا۔ دو عورتیں ایسی ہیں جن کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا، آسمانوں پر نکاح پڑھایا، یعنی نکاح پڑھانے والا اللہ خود ہے۔ ان میں ایک عورت عائشہ صدیقہ ہے اور دوسری حضور کی بیوی زینب بنت جحش ہے۔ عائشہ وہ عظیم ترین عورت ہے جس کے نکاح کے گواہ فرشتے ہیں۔ عائشہ وہ عظیم ترین عورت ہے جس کی تصویر اللہ تعالیٰ نے ریشمی کپڑے پر خود بنائی۔ 6 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام پر پیغام بھیجا، اے نبی اپنے آپ کا نکاح کر دیا۔ اس لڑکی کے ساتھ آپ نے فرمایا یہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے، فرمایا یہ تو میری بھتیجی ہے، یہ بڑی چھوٹی ہے، فرمایا اے نبی اس کا نکاح اللہ نے تیرے ساتھ خود کر دیا۔ فقضاہن، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ان عورتوں کے بارے میں جن کو اللہ نے آپ کے بستر پر لانا تھا۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم میں کوئی ایسی نہیں ہے جو عرب کی اور عورتوں کے مقابلے میں جو ان جیسی ہو۔ اے نبی کی بیویوں کوئی کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو فضیلت میں آپ کا مقابلہ کر سکے۔ اے نبی کی بیویوں قیامت تک کوئی تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اے نبی کی بیویوں قیامت تک کوئی تمہارے تقویٰ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تم جیسا تقویٰ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تقویٰ والی بیویوں میں عائشہ سب کی استاد ہے، صدقہ کرنے والی بیویوں میں عائشہ سب کی استاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے سیدہ عائشہ کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ عائشہ وہ عظیم ترین عورت ہے، نبی سفر پہ جاتے تھے عائشہ ساتھ ہوتی تھی، باقی بیویوں نے اعتراض کیا، ہمارے نبی نے کوڑا ڈالنا شروع کیا۔ اکثر کوڑا جس کے نام نکلتا تھا وہ عائشہ صدیقہ ہوتی تھی۔ عائشہ صدیقہ وہ عظیم ترین عورت ہے جس کے کوڑے کو اللہ بذات خود نکالتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ عظیم ترین عورت ہے جس پر اللہ رب العالمین جس کی منشا کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں کو اتارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے لوگوں کی صفائی بیان فرمائی۔ عائشہ وہ عظیم ترین عورت ہے جس کی صفائی پر اللہ تعالیٰ نے 5 رکوع سورۃ النور کے عطا فرمائے۔ پوری کائنات میں عائشہ جیسی کوئی اور
اور ایسا تذکرہ کرتے ہیں کہ پورے 5 رکوع نازل کرتے ہیں، 18 آیتوں میں ہر آیت بولتی ہے، پکار پکار کے کہتی ہے عائشہ جیسا پاک کائنات میں کوئی نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ عظیم ترین عورت ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید کے احکام اترے، جس کی وجہ سے اللہ نے تیمم کا حکم نازل کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ غزوہ بنی مصطلق میں ہمارے نبی کے ساتھ سفر میں جاتی ہیں، تو واپسی پر جب سفر سے واپس ہونا ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ تقاضے کے لیے جاتی ہیں۔ اس زمانے میں لڑکیاں کوئی نہیں تھی، حضرت عائشہ صدیقہ تقاضے کے لیے جاتی ہیں، واپس لوٹتی ہیں اور اپنی سواری پہ سوار ہوتی ہیں، گلے میں ہاتھ ڈالتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان کا ہار کہیں گر چکا ہے۔ سیدہ عائشہ اتر کے ہار ڈھونڈنے کے لیے آتی ہیں، فاطمہ صاحب ہوتی ہے، وہ کہتی ہے عائشہ نبی انتظار کر رہے ہیں، وقت دیر ہو رہی ہے، عصر کا وقت ہوا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی میں ہار کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سفر میں عورتیں جاتی ہیں، عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے اپنے پاس چاہے ساری چیزیں موجود ہوں پھر بھی جاتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے کچھ مانگ کے لے جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ جب سفر میں جا رہی تھی اپنی بہن ام ہانی سے ہار مانگا، کہا کہ میں نبی کے ساتھ سفر میں جا رہی ہوں، اپنا خوبصورت ہار مجھے دے دو، عاریۃً دکھا دو، واپس لوٹ کے تمہیں ہار دے دوں گی۔ ام ہانی آپ کو ہار دیتی ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو ہار دے دیتی ہیں۔ حضرت اسماء کا ہار لے کر سیدہ عائشہ سفر میں جاتی ہیں، واپسی پہ ہار گم ہو جاتا ہے، وقت عصر ہوا جاتا ہے، نبی حکم فرماتے ہیں اے قافلے والو ارادہ کرو نکلنے کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرا ہار گم گیا ہے، میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو ہمارے ساتھ نہیں جائے گی تو پھر تو کیسے جائے گی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بڑا پیارا ہار ہے، میں اسماء سے مانگ کر لائی ہوں، اگر میں واپس ہار نہیں لے جاؤں گی تو اسماء بڑی خفا ہو جائے گی اور مجھے آئندہ کوئی چیز نہیں دکھائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے کہتے ہیں عائشہ اپنا ہار جلدی سے ڈھونڈ لو، پھر قافلہ روانہ ہوگا۔ سیدہ عائشہ ہار ڈھونڈتی ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضور صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں جنہوں نے کبھی اپنا کام نہیں بتایا صحابہ کو، وہ فرماتے ہیں میری بیوی عائشہ کا ہار گم گیا ہے، اے صحابہ عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ صحابہ ہار ڈھونڈتے ہیں، ہار نہیں ملتا، حتیٰ کہ کرتے کراتے عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ صحابہ وضو کرتے ہیں، پانی تھوڑا سا ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے، صحابہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر وقت ہوا جاتا ہے فجر کا، ساری رات بیت جاتی ہے، ہار نہیں ملتا۔ صبح کی نماز کا وقت جب قریب ہوا اور ایک روایت کے مطابق عشاء کی نماز صحابہ نے پڑھ لی تھی، وتر آخری رات کا حصہ تھا تو صحابہ نے وتر پڑھنے تھے لیکن وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ صحابہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ فجر کا وقت ہوا جاتا ہے، عشاء قضا ہونے والی ہے، وتر کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے، یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، ہم کیا کریں، پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنے قافلے کو کہ اکٹھے ہو جاؤ، واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن وضو تو کرنا ہی تھا کیونکہ وتر قضا ہونے کا خطرہ تھا۔ صحابہ ہار ڈھونڈ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آئے اور حضرت ابو بکر بھی آئے، حضور عائشہ کے پاس آئے، حضرت عائشہ کی جھولی میں سر رکھا اور حضور لیٹ کے فرمانے لگے عائشہ تیرے ہار کی وجہ سے آج عصر سے لے کر اب صبح کا وقت ہونے والا ہے، تیرا ہار نہیں ملا۔
کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر غصے سے منہ بڑھاتے ہیں اور انگلی مارتے ہیں ان کی پسلیوں میں. کہتے ہیں اے عائشہ تیری وجہ پر نبی کا سفر لیٹ گئی ہے, تیری وجہ پر صحابہ پریشان ہیں, کیا تو شرم نہیں آتی تو کیوں ہار مانگ کے آئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھولی میں پڑے ہوئے ہیں. عائشہ جسم کو سخت کرتی ہے کہیں میرے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, اے عائشہ آپ پانی کا کوئی انتظام کرتے ہیں. حضور اٹھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. اے نبی اللہ فرماتے ہیں جب آپ کے پاس پانی نہیں ہوتا تو پاک مٹی سے تیمم کیا کرو. حضرت عمر نے آواز لگائی, کہا اے ابوبکر تمہیں مبارک ہو, اللہ نے تیری بیٹی عائشہ کی وجہ سے اس امت کو تیمم عطا فرمایا. اس سے پہلے تیمم کوئی نہیں, کسی نبی کے زمانے میں تیمم کا حکم نہیں تھا. عائشہ کے ہار گھومنے پر اللہ نے اس امت کو تیمم عطا فرمایا. 5ویں سپارے کی آیت اتری, فتیمموا صعیدا طیبا فلم تجدوا ماء فتیمموا. جب تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کیا کرو. حالانکہ مٹی تو بوسیدہ کرتی ہے, مٹی سے بندہ میلا ہوتا ہے. عائشہ ایسی پاکیزہ ہے جس چیز سے میل لگتی ہے اللہ اسے بھی پاک کر دیتے ہیں. عائشہ کے ہار کے نسبت سے معلوم ہوا اللہ عائشہ سے پیار کرتے ہیں, اسی لیے تو اللہ سلام بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں عائشہ تجھے مبارک ہو, تیرے ہار کے گھومنے پر اللہ نے اس امت کو نیا حکم عطا فرمایا, تیمم عطا فرمایا. حضرت عائشہ خوش ہو جاتی ہیں, صحابہ تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد جب صحابہ قافلے کو اٹھاتے ہیں تو گھٹنی کے نیچے ہار پڑا ہوا ہوتا ہے, ہار اٹھا کے دیا جاتا ہے. اے عائشہ تجھے اللہ نے ہار بھی عطا کر دیا اور تیرے ہار کی وجہ سے اللہ نے امت کو تیمم عطا فرمایا. اسی طرح ایک مرتبہ قافلے سے لیٹ ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے تشریف لائے. تو جب قافلہ روانہ ہو چکا حضرت صفوان بن معطل پیچھے سے آئے. انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا, اپنی اونٹنی پر سوار کیا, مدینہ لے کر آئے. صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان تھے. آپ فرمانے لگے اے عائشہ تو کہاں رہ گئی تھی؟ حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی, وزن میں ہلکی تھی. تو صحابہ نے آپ کے کچاوے کو اٹھا کر اونٹنی کے اوپر رکھا. ان کو معلوم نہ ہوا کہ اس میں عائشہ موجود نہیں ہے. جب مدینہ پہنچے تو کچاوے کو کھولا گیا, اس میں عائشہ موجود نہیں تھی. صحابہ پیچھے کی طرف لوٹے عائشہ کو ڈھونڈنے کے لیے تو راستے میں ملاقات ہوئی. حضرت صفوان بن معطل نے بتایا کہ میں حضرت عائشہ کو لے کر آ رہا ہوں. عبداللہ بن ابی منافق نے الزام لگا دیا کہ عائشہ نعوذ باللہ ناپاک ہے, عائشہ نعوذ باللہ بدچلن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شدید پریشان ہوئے, منہ سے کچھ کہتے نہیں ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے. حضور علیہ السلام 1 مہینہ پورا پریشانی میں گزارتے ہیں. صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں عائشہ کے بارے میں. حضرت عائشہ کا مشورہ جاری ہے. حضور ابوبکر سے پوچھتے ہیں اے ابوبکر عائشہ کے بارے میں تیری کیا صفائی ہے؟ عائشہ سے غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ حضرت ابوبکر فرمانے لگے یا رسول اللہ عائشہ میری بیٹی ہے, اگر میں اس کے بارے میں صفائی دوں گا تو مجھے مناسب نہیں لگتا, عمر سے پوچھ لیجئے. حضور پوچھتے ہیں اے عمر عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, عائشہ کیسی ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے, آپ کے منہ سے کبھی اپنی بات نکلی؟ حضور نے جواب دیا اے عمر قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان
यतलूहा, मैं जो भी बोलता हूँ वो अल्लाह ताला का कुरान बोलता हूँ, मेरे मुंह से वो निकल नहीं सकता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते नहीं हैं। हज़रत उमर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, जब आपके मुंह से अल्लाह की मर्जी के बगैर लफ्ज़ नहीं निकल सकता तो आपके बिस्तर पर नापाक बीवी अल्लाह कैसे ला सकता है? फरमाया, आपकी बीवी आयशा वो पाक है, उससे गुनाह नहीं हुआ। मुनाफिकीन ने चाल चली है, इब्ने उबई खबीस ने आपकी बीवी आयशा पर इल्जाम लगाया है। या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आयशा के अंदर अगर गलती होती तो कभी अल्लाह आयशा से आपकी शादी ना करवाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान से पूछते हैं, ए उस्मान, तू बता दे आयशा के बारे में क्या फैसला करूं? हज़रत उस्मान कहने लगे, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा आप मस्जिद में दाखिल हुए, आपके कदम मुबारक के ऊपर फूंक लगी हुई थी, लुआब लगा हुआ था। हज़रत जिब्राइल दौड़ते हुए आए, कहा, या रसूल अल्लाह, आपके कदमों के साथ नापाकी लगी हुई है, फूंक लगी हुई है, मस्जिद से वापस निकलिए, अपने कदम धोइए। कहा, जिब्राइल उतरे थे, आपको मस्जिद से निकाला था, आपसे पाँव दोबारा धुलाए थे, आपके पाँव पाक कराए थे, आपका जूता पाक कराया था, फिर वही जूता पाक करवा के पहनाया था और पहना कर फिर मस्जिद में लाए थे। कैसे हो सकता है आपकी बीवी आयशा से गुनाह हो और अल्लाह उसको आपकी बीवी सलामत रखे? कैसे हो सकता है जो अल्लाह आपके कदमों के साथ थूक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आपके बिस्तर पर किसी नापाक औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये मुनाफिकीन की साजिश है, ये इब्ने सबा की साजिश है, अबू जहल की साजिश है, इब्ने उबई की साजिश है। या रसूल अल्लाह, मुनाफिक आपकी बीवी आयशा को गालियां देते हैं, ये पहले से तोहमतें लगाते हैं, ये आपकी बीवियों को नापाक कहते हैं। या रसूल अल्लाह, कैसे हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बिस्तर पर किसी नापाक औरत को लेकर आए जो आपके कदम के साथ लगी हुई धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते? हज़रत उस्मान के बाद नबी अली को बुलाते हैं, फरमाया, ए अली, बता दीजिए, अपना मशवरा दीजिए, मैं आयशा को छोड़ दूं या अपने निकाह में बाकी रखूं? हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझ पर नाराज ना होना, मैं आपसे चंद बातें पूछता हूँ। हज़रत अली फरमाने लगे, मैं आपसे चंद बातें पूछता हूँ। नबी ने जवाब दिया, अली, जरूर पूछिए। कहा, या रसूल अल्लाह, आपका सर आयशा की गोद में होता है तो अल्लाह का कुरान उतरता है, और ये पक्की बात है, कुरान नापाक जगह पर नहीं उतरता। अगर आयशा नापाक है, इसकी झोली में कुरान कैसे उतरता है? फिर अल्लाह की वही कैसे उतरती है? या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप पर सलाम भेजता है, इन्ना सलाम युक़रिउका सलाम। अल्लाह ताला सहाबा पर अल्लाह के कभी सलाम नहीं आए, अल्लाह आपके जरिए से सलाम देता है। लेकिन आपकी बीवी आयशा वो ऐसी अजीम औरत है, जब अल्लाह ने आपका निकाह आयशा से आसमानों पर पढ़वाया और जमीन पर अबू बकर से पढ़वाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी बीवी आयशा पर सलाम भेजे। ये कैसे हो सकता है कि आपकी बीवी नापाक हो और अल्लाह उसे सलाम भेजे? ये कैसे हो सकता है आयशा की गोद नापाक हो और उसमें वही उतरे? ये कैसे हो सकता है आयशा में गलती हो और जिब्राइल उसके पास आए, या रसूल अल्लाह, आयशा पाकीज़ा है, या रसूल अल्लाह, आपकी महफिल पाकीज़ा है, या रसूल अल्लाह, आप आयशा को गलत ना समझिए, आयशा के बारे में अगर कोई गलती होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद आपको मुतल्ला कर देता। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको मुतल्ला नहीं किया तो मतलब यही है, इस पर कुरान उतरता है, इस पर वही उतरती है, इस पर जिब्राइल उतरता है, इस पर सलाम उतरते हैं। आयशा पाकीज़ा है। नबी अलैहिस्सलाम कमरे से बाहर निकलते हैं, फरमाते हैं, ए
ابو بکر اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ گھر لے جائیے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں چلی جائیے۔ جب حضرت عائشہ جاتی ہیں 2-3 دن تک حضور نہیں جاتے، حالانکہ عائشہ جب جانے لگتی تھی نبی فرماتے تھے عائشہ اپنے باپ کے گھر میں جا کے کیا کرو گی؟ مجھ پر وحی اترتی ہے، میں تمہیں علم دیتا ہوں، تیرے باپ کے گھر میں تو وحی نہیں اترتی، تو کیوں جاتی ہے؟ میرے ساتھ چکر لگا لینا۔ لیکن حضرت عائشہ جب جانے لگی حضور نے خود ہی بھجوا دیا۔ پھر 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو بکر کے گھر میں جا کر حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں آپ کی بیٹی عائشہ کا کیسا حال ہے؟ وہ فرمانے لگے عائشہ کئی دنوں سے عائشہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، عائشہ دن رات روتی ہے اور اللہ سے سوال کرتی ہے اے اللہ کائنات کے عظیم ترین انسان سے آپ نے میرا نکاح کروایا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں غلطیوں سے پاک ہوں، مجھ سے کبھی بدکاری نہیں ہوئی۔ ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں اور تو کچھ نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جب آپ کی نبوت سے میرا رشتہ نہیں تھا تب بھی میرے گھر سے کبھی کوئی غلط فعل نہیں ہوا تھا، آپ کی نبوت کے رشتے کے بعد اگر میرے گھر میں غلطی ہو تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام خاموش ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے دوڑتے ہوئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ ابو بکر کے گھر میں کبھی حضرت جبرائیل نہیں آئے تھے، یہ پہلا موقع تھا ابو بکر صدیق کے گھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سلام آپ کو سلام دے رہا ہے، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ فرمایا آپ کا اللہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے آپ کی بیوی عائشہ پاک ہے، اس پر جو الزام لگا ہے وہ غلطی ہے۔ فرمایا بل هو شر لکم، جنہوں نے اس پر الزام لگایا ہے انہوں نے اپنی آخرت کو تباہ کیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیوی پاک ہے، یا رسول اللہ آپ جس جگہ پر قدم رکھتے ہیں آپ کا وہ مصلی پاک ہے، یا رسول اللہ آپ جن کی محفل میں بیٹھتے ہیں وہ صحابہ پاک ہیں، قد افلح المؤمنون ہیں، یا رسول اللہ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو اللہ نے صفت عطا فرمائی ہے جس پر قرآن لے کر اترتے ہیں وہ کبھی ناپاک نہیں ہو سکتی۔ حضور ایک آیت سنتے ہیں خاموش ہوتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل سے سوال کرنے والے ہوتے ہیں، جبرائیل دوسری آیت سناتے ہیں، عائشہ پر دوسری آیت اترتی ہے، نبی سنتے ہیں پھر سوال کرنا چاہتے ہیں، حضرت جبرائیل تیسری آیت سناتے ہیں، نبی سنتے ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں، جبرائیل چوتھی آیت سناتے ہیں، حضور سنتے ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ 5ویں آیت سناتے ہیں، جبرائیل سے سوال ہونا چاہتا ہے، پھر 6ٹھی آیت آتی ہے، کرتے کراتے نبی کے سوال منہ میں رک جاتے ہیں۔ اللہ قرآن کی 18 آیتیں حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر بیان کرتے ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف پر زلیخا نے الزام لگایا، حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا، اللہ نے دودھ پیتے بچے سے حضرت یوسف کی گواہی دلوائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر لوگوں نے الزام لگایا، مریم علیہ السلام کی پاکدامنی پر ولم اک بغیہ، جب ان پر الزام لگایا گیا انہوں نے کہا میں بازاری عورت نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے الزام کا جواب دینے کے لیے ان کی صفائی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچے سے گواہی دلوائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے بچوں سے گواہی نہیں دلوائی، اللہ رب العالمین خود بول پڑے۔ اللہ نے قرآن مجید کی 18 آیتیں نازل
گواہی دینے کے لیے آسمان سے خود اترتا ہے اور پھر یہ امت کو بتاتا ہے کہ نبی بھی پاک ہے، نبی کے سارے صحابہ پاک ہیں، نبی کی ساری بیویاں پاک ہیں۔ ہم بچتر پاک نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نبی کا سارا گھرانہ پاک ہے۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے، اہل کا معنی ہوتا ہے تمام، اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے۔ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے، اللہ قرآن میں گواہی دیتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ ارادہ کرتا ہے لیذھب عنکم، تاکہ ہٹا دے تم سے، اللہ شیطان کی نجاست کو ہٹا دے، آپ کے اہل بیت کو پاک کر دے۔ نبی کا اہل بیت کا حکم وہ صرف 5 کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی کے سارے گھر والے اہل بیت ہیں اور سارے کے سارے پاک ہیں۔ کبھی کسی ناپاک کو اگر کسی صحابی میں کوئی غلطی ہوتی تو قرآن کبھی نہ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ سارے صحابہ سے اللہ راضی ہوا، قرآن کبھی نہ کہتا قد افلح المؤمنون سارے صحابہ کامیاب ہیں، قرآن کبھی نہ کہتا والسابقون الاولون، قرآن کبھی نہ کہتا والمہاجرین والانصار، قرآن کبھی نہ کہتا اتبعوہم باحسان۔ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ نبی کے سارے پاک ہیں تو پھر واقعتاً سارے پاک ہیں۔ اللہ رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔